تعین کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اس کے 3 جزیات۔ سوال یہ ہے کہ مسالک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے مشاہد میں نہیں ہے کہ مسالک کی موجودگی اسلام میں انتشار کا باعث بن رہی ہے؟ یہ دوسرا جز ہے۔ جی ہاں۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا وہ حضرات جو مسالک کو مذہب کی ترجیح دیتے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے؟ صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ مسالک کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یوں ہے کہ عزل شرع مسالک کا وجود شریعت کے بنیادی تعلیمات اور اسلام اور شریعت کی بنیادی مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ مسالک کا وجود یعنی شریعت کے مزاج اور قرآن و سنت اور اسلام اور شریعت کی تعلیمات کے منافی نہیں ہے، یعنی ان کی گنجائش ہے اسلام میں اور شریعت میں۔ ایک بات، ان کے وجود کی اصل قرآن اور سنت میں بھی ہے، یعنی ان کے وجود کے جواز کی اصل قرآن و سنت میں ہے۔ میں ابھی صرف پہلے جز پر بات کر رہا ہوں۔ مثلا جب یہ فرمایا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بندے کو دعا کی تلقین کی کہ بندہ دعا مانگے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا ہے اللہ، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ جب قرآن مجید کا اب اس کے بعد بھی بہت سارے آگے احکام ہیں، مگر میں بالکل ابتدائی صف میں لے لیا ہے، تو یہاں سے ایک بات ثابت اور طے ہو گئی کہ اللہ پاک نے سیدھی راہ کے تعین کرنے اور سیدھی راہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دعا مانگو سیدھی راہ۔ اب صورت یہ ہے کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اصل سیدھی راہ تو قرآن اور حدیث کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، قرآن و سنت کی سیدھی راہ ہے۔ بڑی بدیہی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ بات بڑی بدیہی ہے تو چاہیے یہ تھا کہ اب جب یہ سوال ہوا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اس کے بعد اس سیدھی راہ کی اسپیسیفیکیشن بھی ہو جاتی قرآن اور سنت کے نام سے۔ یہ وہ سیدھی راہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دکھائی، یہ جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، یہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، یعنی ایسے کلمات سے اس سیدھی راہ کے مفہوم کو ہم یعنی قرآن میں اسپیسیفائی کیا جا سکتا تھا۔ قرآن مجید نے سیدھی راہ کو ڈیفائن کیا، اس کو اسپیسیفائی کیا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یا قرآن اور حدیث کے عنوان سے نہیں، بلکہ انعام یافتہ بندوں کی راہ کے عنوان سے اس سیدھی راہ کو ڈیفائن کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا۔ تو یہاں پازیٹو اور نیگیٹو دو ایسپیکٹ لے لیے کہ سیدھی راہ پازیٹیولی وہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلے، ان کی راہ، اور نہ ان لوگوں کی راہ۔ ادھر نلیفائی کر دیا، بعض لوگوں کی نگیٹ کر دیا ان راہوں کو جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب سورہ فاتحہ کی ان آیتوں کی تعلیم سے ایک اصول منتزع یعنی وضع ہوا، وہ یہ کہ ایک تو سیدھی راہ کا طالب ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ اللہ رب العزت نے امت کے بعض افراد کے حوالے سے مقرر کر دی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ پاک نے خود مقرر فرما دی۔ اب ان کی راہ کوئی اپنی ذاتی گھڑی ہوئی وضع کردہ راہ نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ان کی راہ وہی راہ ہوگی جو دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی اور قرآن و حدیث کی راہ ہے، مگر قرآن مجید نے متوجہ کر دیا، اس کو پرسونیفائی کیا۔ یعنی سیدھی راہ کی ڈیفینیشن ہی صرف نہیں، کنسیپچوئل ڈیفینیشن نہیں، بلکہ پرسونیفیکیشن ہے کہ ان لوگوں کی راہ تلاش کرو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو دوسرا عمل یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جو صراط مستقیم پر رہے ان کی تلاش کرنی چاہیے اور انہیں فالو کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی پیروی کو قرآن نے صراط مستقیم قرار دیا۔
اور تیسرا امر یہ ثابت ہو گیا کہ اس امر کا بھی تعین کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، افراط اور تفریط کا شکار ہوئے، تو جو گمراہ ہو گئے، بہک گئے، ان کی بھی تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں غلطی سے آدمی ان کے پیچھے نہ چل پڑے۔ تو گویا سیدھی راہ کی تلاش میں ہدایت یافتگان اور انعام یافتگان کو تلاش کر کے ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو گمراہ ہوئے یا بھٹک گئے ان کا تعین کر کے ان کے راہوں سے بچنا چاہیے۔ بس دراصل یہ جو حکم تھا قرآن مجید کا، اس حکم کی تعمیل نے مسلک تک پہنچایا۔ مسلک والے جو بانیان کون لوگ تھے؟ دراصل جو بانیان مسلک ہیں وہ وہی انعام یافتہ لوگ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر جو انعام یافتہ لوگ تھے صحابہ تابعین کے، جنہوں ان کے پاس جا جا کر ان سے ہدایت لی، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، اس طرح کسی نے روحانی مسالک یعنی طریقے، انہوں نے کسی نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا، ہر ایک نے قرآن اور حدیث، اللہ اس کے رسول کے احکام کو جمع کیا، ان پر اللہ کے انعام ہوئے۔ امتیوں کو، عوام الناس اور عامت المسلمین کو حکم ہوا کہ تم ان انعام یافتہ بندوں کی راہ کو تلاش کر کے ان کے پیچھے چلو۔ تو مسلک کے جواز کی بنیاد تو یہ بن گئی کہ بانیان مسلک اللہ کے بلا امتیاز، سوائے ان مسلکوں کے جو گمراہی کے مسلک ہیں، خوارج خارجی تھے، معتزلہ تھے، مرجئہ تھے، گمراہی والے مسالک بھی تو تاریخ اسلام میں ہوئے نا۔ اس کے برعکس وہ مسالک جو اہل سنت کے، جو سواد اعظم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ تو جن لوگوں نے حضور اسلام کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، بس ان کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، مدبر کرنا، مرتب کرنا، بعد کے لوگوں کے لیے بس اسی کا ہی دراصل ٹیکنیکل نام مسلک پڑ گیا۔ مسلک کوئی اور چیز نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہ معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ تو گویا اہل ذکر کے پاس جانا اور ان سے دریافت کرنا حکم ہو گیا قرآن کا، اور دریافت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بتائیں تو مانا بھی جائے، اگر ماننا نہیں ہے تو پوچھنے کا کوئی معنی ہی نہ رہا۔ تو اہل ذکر، اہل علم، اس طرح قرآن مجید میں ہے لو ردوہ الی الرسول وإلی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اگر وہ اس خبر کو جو انہیں پہنچی تھی رسول کی طرف لوٹا دیتے، یا اگر رسول انہیں نہ میسر آتے تو اپنے میں جو ان کے اولی الامر تھے، اب یہاں اولی الامر سے مراد وہ صاحبان امر ہو گئے جن کو اللہ رب العزت نے دین کے اندر اونچا درجہ عطا کیا، ان کو لوٹا دیتے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور تہ سے اصل حقیقت کو نکال لیتے ہیں، تو وہ یقیناً اس بات کی حقیقت کو پا لیتے، جان لیتے۔ تو قرآن مجید نے جا بجا حکم دیا کہ عامت المسلمین جن چیزوں کی خبر نہیں رکھتے، براہ راست ایک عام آدمی، تو قرآن مجید تو آدمی عربی نہیں جانتا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہی نہیں جانتا، تو صاحب ظاہر ہے آج ہم جمع ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو مجھ سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ سمجھ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا درست یا غلط ایک حسن ظن ہے، آپ کے ذہن میں ایک نیک گمان ہے، اللہ اسے قائم رکھے اور میں اس پہ برا اتروں، ایک گمان ہے کہ یہ ہمیں صحیح بات بتائیں گے، اور جس چیز کی ہمیں خبر نہیں یہ ہمیں قرآن اور حدیث کی راہ میں اس سے آگاہ کریں۔ بس آپ اس کو درجہ بدرجہ اوپر چلے جائیے، یہ ہی ایک عمل ہے۔ آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو آپ میں سے مطمئن ہو جائے گا وہ میری بتائی ہوئی بعض تعبیرات اور تشریحات کا قائل ہو جائے گا، جو مطمئن نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ میں اس مطمئن نہیں ہوا، ایک پروسیس ہے، نیچرل۔ اسی طرح بڑے ہستیاں ہو گزری جن سے اکتساب فیض ہم چھوٹے لوگوں نے کیا ان کی کتابوں کے ذریعے، تو انہوں نے یہی عمل کیا، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، عمل کیا، دین اور شریعت کے ساری اصول اور فروع دیکھے، اور علم کے اندر وہ پہاڑ بن گئے، اور پھر قرآن اور حدیث کی وہ متفرق اور منتشر تعلیمات جو منتشر تھی ان کو یکجا کر کے پوری زندگی ان کو اکٹھا کرنے، اپنے طور پہ شاگردوں کے طور پہ یکجا کرنے، اکٹھا کرنے میں صرف کر دی۔ تو جب وہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، انہوں نے اصول دے دیے، فروع دے دیے، بھائی اس طرح مسئلہ جانا جاتا ہے اور یہ مسئلے کی نوعیت ہے، تو بس دراصل یہی علمی کام جب مرتب ہو گیا تو اس مرتب شدہ صورت کو مسلک کا نام دے دیا۔ اب اس مسلک کی پیروی کرنا یا کسی مسلک کو فالو کرنا، یا اب مسالک کیوں وجود میں آئے؟ بڑی منطقی بات ہے کہ
کہ یہ کوئی لازمی امر تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت کسی ایک امام یا دو اماموں کی یا ایک جماعت کی جو تحقیق ہے اور اس کا مرتب کردہ نظام علم ہے اسی پر یعنی مطمئن ہو جائے، اور دوسرے نے اختلاف کیا، تحقیق بھی مختلف ہوئی۔ تو جب تحقیقات مختلف ہوئی تو اوروں نے اور نظام، اصل سب کا قرآن اور حدیث ہی تھا، قرآن و حدیث۔ تو اس طرح جب کئی چیزیں مرتب شدہ شکل میں سامنے آئیں تو پوری خطہ ارضی پر شرق سے غرب تک امت کے بعض لوگوں نے اس تحقیق سے اطمینان حاصل کیا، بعضوں نے اس تحقیق سے اطمینان حاصل کیا۔ یہ نہریں تھی ساری نکل وہیں دریا سے رہی تھی، وہی دریا قرآن و حدیث کا، اسلام اور شریعت کا دریا تھا، اسی سے نہریں نکلی تھی۔ تو جو لوگ اس نہر سے سیراب ہوتے گئے اور سیراب ہوتے گئے تو سارے سیراب ہونے والے یہ ایک مسلک کہلانے لگ گئے۔ جو اس نہر سے سیراب ہوئے وہ دوسرا مسلک کہلانے لگے، تیسرا کہلانے لگے، اور نہریں ساری قرآن و حدیث کے دریا سے نکلی تھی۔ تو یہ تو حقیقت ہے مسالک کے وجود کی کہ عضو شرع یہ جائز ہے، اور یہ عامت المسلمین کے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ عامت المسلمین جو کہ ایک عام مسلمان، اس کو تو قرآن اور حدیث تک رسائی نہیں ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں۔ ساتھ اگر وہ کسی کے پاس جائے گا تو جب کسی کے پاس جائے گا حاصل کرے گا تو بجائے اس کے کہ ایک بات ان سے پوچھ لی، ایک بات ان سے پوچھ لے، ایک ان سے پوچھ لے، یہ کسی اور اصول سے بات بتا دیں، وہ کسی اور اصول سے بتا دیں، تو ہر ایک سے زندگی بھر پوچھتا پھرے تو زندگی کے اندر کانفلکٹ آ جاتا ہے، کانفلکٹنگ آئیڈیاز جمع ہو جاتے ہیں اور دین کا ڈسپلن لائف کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر بہتر ہے کہ جب پوچھنا ہی ہے، کیونکہ خود تو قرآن و حدیث تک ہر ایک کو رسائی نہیں ہے، تو پوچھ کر ہی عمل کرنا ہے نا عامت المسلمین کو، تو بہتر ہے کہ پھر وہ بجائے مختلف بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کے، وہ بہت سے لوگ جنہوں نے پوری محنتیں کر کے ایک نظام کوڈیفائی کر دیا ہے وہ وہیں سے پوچھے، تو وہ ان کے مسالے کا فالوور بن جاتا ہے۔ تو اس میں عامت المسلمین کی عافیت ہے، خیر اور بھلائی ہے کہ وہ تشدد سے، انتشار سے، انڈسپلنڈ لائف سے اور کانفلکٹنگ لائف سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مسلک کو مذہبی اسلام میں اس کا جو نقصان ہو رہا ہے مسلک کی بنیاد، یہ دوسرا ہے۔ اب اس پر مسلک کی حیثیت میرے نزدیک دین کے اندر محض علمی حیثیت ہے اور اپنے دین کی اور اپنے ایمان کے بچانے کی عافیت کی راہ ہے عامت المسلمین کے لیے، تاکہ ان کے اندر انتشار نہ آئے۔ مگر اس سے آگے پھر یہ کہ ایک ماحول ایسا پیدا کر لینا کہ اس مسلک جس سے صرف علم کی ایک یکجہتی کا نظام وضع کرنا تھا اور یونیفارم پیٹرن آف بیہیویئر دینا تھا امت کو، مثلا، اور اس میں خیر کا پہلو، ایک آدمی یہاں آتا ہے بالفرض اور یہاں نماز دیکھتا ہے، ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بالفرض تو وہ ایک ہی نظم میں پڑھ رہے ہیں، دوسری جگہ ایک ہی صف پر 50 آدمی ہر کوئی الگ نظم میں پڑھ رہا ہے، آپ ایک غیر مسلم کو دونوں جگہ کھڑا کر دیں اور اسے کہیں کہ جائزہ لے کے اپنی امپریشن دیں، تو جن ہر ایک کو ایک نظم میں پڑھتا ہوا دیکھے گا انہیں زیادہ اپریشیٹ کرے گا، کہے گا یہ دیز آر مور ڈسپلن پیپل، مور آرگنائزڈ، دے اڈاپٹ یونیفارم پیٹرن آف بیہیویئر، اس کے اندر ایک حسن اور خوبی ہے۔ تو اسی حسن کو امت کے اندر طبقاتی بنیاد پہ پیدا کرنا ہے، فرام کنٹری ٹو کنٹری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو وجہ نزاع بنایا جائے، وجہ مخاصمت بنایا جائے، اس پر جھگڑے اور فساد کھڑے کیے جائیں اور ان کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور خارج از اسلام بنا کر امت کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، اس سے پھر نفرتوں اور قدورتوں کو پیدا کیا جائے اور پھر مسجدیں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف لاؤڈ اسپیکروں پر فتوے لگانے لگے اور نوجوان نسل باہمی منافرت اور قدورت کا ماحول دیکھ کر دین سے متنفر ہونے لگے۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری دانش میں نہ دین اسلام کی خدمت ہے، نہ کسی فقہی مذہب کی خدمت ہے، نہ مسلک کی خدمت ہے، نہ امت کی خدمت ہے، یہ فساد فی الارض ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس کو دور کرنا اور دین اور امت کی وحدت جمعیتی کی طرف کوشش کرنا یہ امر خیر، اس فساد سے امت کو بچانا چاہیے۔ مگر اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ کچھ لوگ مسلک کی فرقہ واریت جو ہے کھلم کھلا پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ در پردہ بالواسطہ پھیلاتے ہیں۔ میری ایک کتاب ہے، آپ مطالعہ فرمائیے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، یہ میری ایک کتاب ہے، اور خوش قسمتی کہیے یا جو بھی کہیے، یہ میری وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ فتوے مجھ پر لگے ہیں زندگی میں، اور جس کتاب کے لکھنے کے بعد میری لائف میں پہلی بار مذہبی حلقوں اور علماء کا
بعض علماء کا، سب کا نہیں، یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، تو جو پسند کرتے ہیں کہ امت میں فساد رہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو در حقیقت میری نگاہ میں علماء ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے علماء کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے جو امت کو فساد میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے ایک یلغار مخالفت کی ہمارے خلاف اتنا ایک کھڑا ہوا، وہ کتاب تھی، وہ کتاب ضرور پڑھیے۔ اس میں نے درج کیا اس چیز کو کہ یہ مسالک کا وجود تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ تو امت مسلمہ کے لیے دینی ضرورت ہے اور عامت المسلمین کے ایمان کا بچاؤ اور دین کا ڈسپلن اڈاپٹ کرنے کا راستہ ہے۔ اب اگلا جز وہ جو کچھ کیا جا رہا ہے مسالک کے نام پر، مسلک اس مقصد کے لیے وجود میں آئے ہی نہ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب بغداد جاتے، ان کا مزار تھا، وفات پا چکے تھے، بغداد جانا ہوتا تو آزمیہ جگہ ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مسجد اور مزار تھا وہاں حاضری دیتے اور نماز ادا کرتے، تو امام شافعی کی فقہی مذہبی تحقیق میں رفع یدین ہے، امام اعظم کی تحقیق میں دوران نماز رفع یدین نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین ترک کر کے نماز پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آمین بالجہر جو زور سے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا امام شافعی نے، اس کے بغیر آہستہ، احناف آہستہ کرتے ہیں پڑھی۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو مذہب کے بانی ہیں اور آپ کی اپنی فقہی تحقیق ہے اور خود اس کے خلاف عمل کیا؟ آپ نے فرمایا درست ہے، مجھے اپنی فقہی تحقیق پر اعتماد اور اطمینان ہے، مگر اتنے بڑے امام امت کی بارگاہ میں جا کر اپنی تحقیق پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ یعنی مسالک بھی ہے، تحقیق بھی ہے، اور یہ عالم ادب کا اور رواداری کا اور امت کے اندر محبت اور یگانگت کا عالم بھی ہے۔ تو یہ فساد فی الارض سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے صریح یعنی ظاہری فرقہ پرستی، ایک ہے بالواسطہ در پردہ فرقہ پرستی۔ ظاہری فرقہ پرستی تو یہ ہے کہ کھلم کھلا فرقہ واریت کی مسلکی اختلافات کی جھگڑوں کی باتیں ہوتی ہیں ڈائریکٹ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کم سمجھدار لوگ رہ گئے ہیں اس زمانے میں وہ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں جو ڈائریکٹ حملے کرتے ہیں تاکہ سننے والا فوری سمجھ جائے کہ یہ فرقہ پرست آدمی۔ جو اب زیادہ کلچرڈ، سیولائزڈ، ویل ایجوکیٹڈ اور ایڈوانسڈ لوگ ہو گئے اور جنہوں نے تعلیم اور کلچر زیادہ پا لیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ فرقہ پرستی کو گالی دیتے ہیں، اپیرنٹلی فرقہ پرستی کو، مسالک کو، مسلک پرستی کو گالیاں دیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امت کی، اسلام کی وحدت کی بات ہونا چاہیے۔ تو عام مسلمان پڑھا لکھا نوجوان، آپ لوگ، ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا عالم ہے، یہ اتحاد کی بات کر رہا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، فرقوں کی نہیں، امت کی بات کرتا ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں، اور جب بات سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ میں نے کہا یہ دین ہے، اور اس کے علاوہ باقی یہ سب شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ خارج از اسلام ہے۔ آپ جب سارا سال اس کی یہ تعلیم سنتے رہتے ہیں، خواہ وہ میں نے ہی دی ہو آپ کو، کسی کوئی بھی دے، تو اور یہی تعلیم ملے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا یہ دین ہے، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ سنت ہے، اور باقی یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ جہنم ہے، تو سنتے سنتے آپ کا ذہن بن جاتا ہے۔ میری دانش میں فرقہ پرستی کسی مسلک کے نام کا نام نہیں، یاد رکھ لیں، مسلک اور مسلک پرستی دو الگ چیزیں ہیں۔ مسلک کا ہونا اچھا ہے امت کے لیے، مگر مسلک پرستی بصورت فرقہ پرستی جس میں تفرق اور انتشار پیدا ہو امت میں، اور وہ بجائے خیر کے شر اور فتنے کا باعث بن جائے، وہ مذموم ہے۔ تو وہ کیا، وہ ایک ذہنیت ہے کہ خود کو ہی صرف مسلمان اور مبنی بر ہدایت سمجھنا اور باقیوں کو کافر، مشرک اور خارج از اسلام جاننا۔ تو جب آپ کا ذہن یوں ڈیولپ ہو جائے اور سمجھے کہ یہ تو یہ دین ہے، تو باقی تو میں تو آج تک بھولا رہا، یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ کر رہے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ تو سب مشرک ہوئے، یہ تو کافر ہوئے، یہ تو بدعتی ہو گئے سارے، یہ بھی بدعتی ہو گئے اور سب بدعتی جہنم میں چلے گئے۔ تو جہاں کے لب لباب یہ نکلا کہ وہ چھوڑے زیادہ بچے کھچے یہ آدمی مسلمان جنت کے لائق رہ گئے، باقی امت کی اکثریت تو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچی۔ جب یہ ایپٹیچیوڈ، مینٹل ایپٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جائے تو اصل اس ایپٹیچیوڈ کو فرقہ پرستی کہتے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ دوسروں کو غیر مسلم سمجھیں، مسلمانوں کو کافر بنائیں، مشرک بنائیں، اور بجائے انہیں جنت کی راہ بتانے کے انہیں جہنم میں دھکیلتے پھریں، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انڈائریکٹلی انجیکٹ کی جا رہی ہے فرقہ پرستی۔ یہ دونوں طریقے، اور یہ امت کے لیے زہر ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی
کہ جو لوگ مسلک کو دین پر ترجیح دیتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ مسلک کو دین پر ترجیح دینا ظلم ہے۔ مسلک دین کی خدمت کے لیے ہیں، دین مسلک کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ دین مخدوم ہے، دین وہ ہے جو اللہ کا رسول لایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے نہیں فرمایا کہ آج میں نے تمہارا مسلک مکمل کر دیا، نہیں فرمایا تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو دین مخدوم ہے کل عالم اسلام کا، اور مسلک اور فقہی مذہب اور روحانی طرق سلاسل یہ سب خادم ہیں دین کے۔ یہ اس لیے وجود میں آئے ہیں کہ دین کی صحیح خدمت ہو اور امت دین کی صحیح راہ پر یکسوئی کے ساتھ چل سکے، لہذا یہ بہر صورت دین کے تابع ہوں گے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام دین والا رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، باقی نام مسلمانی کے نام کے تابع ہے۔ سو مسلک، روحانی طریقہ، فقہی مذہب سب کچھ دین اسلام کے تابع ہے۔ مسلک کو دین پر یعنی غالب کرنا اس طرح ہے کہ انسان کی بے شک بھلائی کے لیے ہی صحیح، مگر وضع کردہ شے اللہ کی وضع کردہ شے پر زیادہ بڑھانا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔